أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ النمل کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 16 آیات پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہوا آیت نمبر 15 سے اور اس کی آخری آیت ہے آیت نمبر 31. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ اور اس واقعے کی ابتدائی تمہید کا تذکرہ فرمایا اور اس واقعے کا اختتام اور نتیجہ اور حاصل وہ آنے والے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان 16 آیتوں میں جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا انشاءاللہ تذکرہ وضاحت کے ساتھ آئے گا اور وہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ واقعے کی جزئیات اور تفصیلات آپ کے سامنے آئیں، یہاں اس صورت میں
سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیوں چھیڑا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر کیوں فرمایا، اس کا اشارہ مناسب لگتا ہے کہ میں کر دوں۔ سورۃ النمل کا پہلا رکوع گزشتہ اتوار گزر چکا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یا آپ کی مخالفت میں فرعون جو مد مقابل کھڑا ہوا تھا، اس کے حشر کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تھا، اور وہ وضاحت، وہ پورا واقعہ آپ کی خدمت میں گزر چکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ آ رہا ہے، یہ سب اسی حقیقت کو بتلانے کے لیے آ رہا ہے جس کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ گزشتہ اتوار میں نے کیا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ وہ جان ہے سورۃ النمل کی کہ اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ واقعات اور ان کا تسلسل یہ سب کچھ سمجھنا آسان ہوگا، کہ انسان کے اندر جب عقیدہ آخرت ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، موت اور موت کے بعد کی زندگی، قیامت اور قیامت کے بعد کی پھر ابدی زندگی، اور میدان حشر کی جواب دہی، یہ وہ موٹی موٹی حقیقتیں ہیں جن کا تعلق عقیدہ آخرت سے ہے۔ اگر یہ ٹھیک ٹھاک ہو تو بندے کی عملی زندگی پر، انسان کی جو پریکٹیکل لائف نظر آ رہی ہے، اس پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ جب فرعون کے اندر عقیدہ آخرت نہیں تھا تو وہ بے قابو تھا، سرکش تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی اچھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا برا انجام ہوا، تباہ ہو گیا۔ اس کو غرور کس بات کا تھا؟ حکومت کا۔ وہ کیا کہتا تھا؟ الیس لی ملک مصر، یہ مصر کی حکومت کیا میری نہیں ہے، جس میں نہریں بہ رہی ہیں اور ان نہروں سے باغات سجے ہوئے ہیں، پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے ہیں، کس چیز کی کمی ہے میرے پاس کہ میں موسیٰ کی دعوت کو مان لوں؟ کیوں میں ان کے آگے جھک جاؤں؟ کیوں میں فرما برداری کروں؟ انا ربکم الاعلی، اگر کوئی پروردگار ہے تو سب سے بڑا پروردگار تو میں ہوں، خزانے تو میرے پاس ہے، سونا تو میرے پاس ہے، کیش کرنسی میرے پاس ہے، میری حکومت چلے گی، میری بات چلے گی، میں جو بناؤں وہ دستور، اور میں جو کہوں وہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، لہذا میری بات چلے گی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں چلے گی۔ عقیدہ آخرت سے محروم تھا، فرعون بنا۔ لیکن ایسی ہی مملکت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عنایت فرمائی تھی، لیکن چونکہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے جو آخرت پر پورا عقیدہ تھا، لازمی بات ہے نبی اور رسول، اس کا جو عقیدہ آخرت پر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کسی اور شخص کا کیا ہو سکتا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مملکت عنایت فرمائی تھی، وہ فرعون کی مملکت کے مقابلے میں کتنی عظیم الشان تھی، بڑی تھی، وسیع تر تھی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انداز کیا تھا جینے کا؟ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اور بندوں کو یہ بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے آگے اس کے دربار میں حاضر ہونے کا بندے کے اندر احساس ہوتا ہے تو اس کی بندگی کیسی ہوتی ہے، اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اس تسلسل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون دراصل لقب تھا ان حکمرانوں کا جو ایک خاص خاندان کے تھے، جس کو قبطی خاندان کہا جاتا ہے، جو آج تک مصر میں پایا جاتا ہے۔ بہت ہی چھوٹی سی ایک مائنورٹی ہے وہ، جنہوں نے یا ان میں سے بعضوں نے آج تک اسلام نہیں قبول کیا، وہ اپنے پرانے مذہب پر ہیں، مشرک ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔
فرعون کو حکومت جو ملی تھی اس کے باپ سے ملی تھی، کیونکہ فراعنہ فرعونوں کا دور کئی سالوں تک جاری رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے جب فرعون مارا گیا تو پھر اس کی آل اولاد جانشین نہیں بن سکی، پھر مملکت بڑھ گئی اور دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو فرعون نے بھی وراثت میں حکومت حاصل کی تھی، وہ جانشین بنا تھا اپنے باپ کا، اور آپ جانتے ہیں ان کے الگ الگ نام ہوا کرتے تھے فرعون کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 فرعون ہوئے، رامیس ثانی اور منفتاح۔ تو فرعون نے بھی ایک حکومت وراثتاً حاصل کی تھی، لیکن اس کا حشر کیا ہوا وہ ذہن میں آپ رکھیے۔ اب اس کے بعد سے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کس کے جانشین ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا کردار کیا ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نمایاں فرمایا۔ لہذا ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ضمنی طور پر یہاں پر کیا، دوسرے مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی زندگی کے بہت سے واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک کم عمر سے نوجوان تھے، اور حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ خواب میں دیکھا تھا کہ فتح ہوگی، کامرانی ہوگی، لیکن یہ کہ بنی اسرائیل کا ایک امیر ہونا چاہیے، ان کے درمیان ایک لیڈرشپ قائم ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ان کو بتایا گیا کہ طالوت جو ہے وہ امیر ہوں گے، لہذا انہوں نے اعلان کیا کہ طالوت تمہارے امیر ہوں گے، ذلت کی زندگی سے وہ تم کو نکالیں گے۔ بنی اسرائیل نے کہا اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، طالوت تو بڑے غریب خاندان کے ہیں، وہ کیسے امیر بن سکتے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، دولت تو ہے نہیں ان کے پاس، وہ کیسے امیر؟ حضرت شمعیل نے کہا اللہ کی جانب سے وہ امیر منتخب ہو گئے، لہذا تم انکار نہیں کر سکتے، اور تابوت سکینت پھر وہ ایک علامت بنی، اور حضرت طالوت سفر کرتے چلے گئے بنی اسرائیل کو لے کر، یہاں تک کہ نہر اردن پر پہنچے، جہاں پہ کہ اللہ کا حکم آیا کہ اس نہر سے جو پانی پیے گا وہ اے طالوت آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں رہ سکے گا۔ بہت تھوڑے سے لوگوں نے اس نہر سے پانی نہیں پیا، وہ نہر تو اب ایک نالا بن گئی، اب بھی وہ نہر ہے، اور وہی نہر بانٹتی ہے جارڈن کو اسرائیل سے، اسی پہ برج ہے جس سے آپ پار کر کے اسرائیل میں داخل ہو سکتے ہیں، جس کا نام ہے جسر الملک حسین۔ تو وہ نہر سے گزرے حضرت طالوت، اور اس کے بعد 313 لوگوں کو لے کر زبردست فلسطین میں جنگ کی اور مشرکوں کو شکست دی۔ تو ایک بہت بڑا جو سورما تھا پہلوان وہاں کا علاقائی، جس سے سب گھبرا رہے تھے، اس کا نام جالوت تھا، اس کو ایک نوجوان نے قتل کیا 15-16 سال کے۔ حضرت طالوت نے اس نوجوان کو اپنا داماد بنایا، اور بعد میں وہی فلسطین دارالسلطنت بنا، کیپٹل بنا، اور وہ نوجوان حکومت حاصل کیا، اور وہ نوجوان آگے چل کے حضرت داؤد علیہ السلام کے نام سے معروف ہوا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، آپ نے اپنی سلطنت کو بہت مضبوط کیا، فلسطین پائے تخت تھا، اور لمبی چوڑی حکومت آپ کی تھی، اور اس کے باوجود بڑے عبادت گزار تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ آپ کے بارے میں آتا ہے انہو کان اواب، بہت اللہ کے دربار میں رویا کرتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آواز اتنی اچھی دی تھی کہ جب مناجات کرتے تھے تو پہاڑوں کی وادی گونج اٹھتی تھی، پرندے بھی آ کے سر پر جمع ہو جاتے تھے اور سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تذکرہ فرماتا ہے کہ پرندے بھی آپ کی آواز میں آواز ملاتے، درد آپ کی آواز میں تھا۔ ایک مرتبہ خیمے لگے ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیموں کے قریب سے گزر رہے تھے، ایک ٹینٹ سے آواز آ رہی تھی، بہت ہی درد بھری قرآن پاک کی تلاوت کی آواز۔ ٹھٹک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، غور سے آپ سنتے رہے، تلاوت ختم ہوئی، پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ابو موسیٰ کو داؤدی لہن دی گئی ہے، داؤدی آواز دی گئی ہے۔ اوتیا ابو موسیٰ من مزامیر داؤد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس سے پتہ چلا حضرت داؤد علیہ السلام کے رونے کا، گریہ کا، تلاوت کا بڑا معمول تھا، اس میں بڑا درد تھا، بڑا حسن تھا، اور اتنا زبور کی تلاوت کرتے تھے اور ایسی زبان پہ رواں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جب تک سواری تیار کر لی جاتی اس وقت تک وہ ایک مرتبہ اپنے پڑھنے کا پورا معمول کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں حکومت عنایت فرمائی وہیں نبوت بھی عنایت فرمائی، رسالت بھی، نبی و رسول، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ بڑا کنبہ دیا۔ آپ کے 19 صاحبزادے تھے، ان 19 صاحبزادوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتخاب ہوا کہ وہ جانشین بنے۔ انہی کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ بے شک ہم نے داؤد کو بھی اور سلیمان کو بھی علم عطا کیا۔ اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکومت کا تذکرہ نہیں کیا، خلافت کا تذکرہ نہیں کیا، دولت کا تذکرہ نہیں کیا، فوجیوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ تذکرہ کیا کس بات کا کیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، علم کا تذکرہ کیا۔ یہ وہ علم ہے جو ساری نعمتوں سے کہیں اعلیٰ و ارفع اور اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو 2 نعمتوں کو یکجا کیا ہے ان میں ایک ایمان ہے، دوسرا علم۔ ایمان سے بڑھ کر آپ سوچیے کون سی نعمت ہے؟ ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ انسان اس دنیا سے بھوکو مر جائے لیکن اگر ایمان ہے تو اس کے پاس بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ابدی زندگی اس کی سنورنے والی ہے۔ تو ایمان سب سے بڑی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد کس نعمت کا تذکرہ فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کو ایمان کے بعد رکھا، بڑی اہمیت علم کو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو بڑی اہمیت عنایت فرمائی، اور وہی علم کا ایک وافر حصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی عنایت فرمائے۔ علوم نبوت جس کی بنیاد پر پورے دین کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، لہذا ارشاد فرمایا کہ ہم نے عطا کیا تھا داؤد کو اور سلیمان کو علم وحی، علم نبوت، علم اسلام۔ وقالا، ان دونوں نے کیا کہا اللہ کی اس نعمت پہ؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے جس نے ہم کو بہت سارے ایمان والے بندوں پر یہ فضیلت عنایت فرمائی۔ بہت سارے ایمان والے بندے ہیں ان کو علم کی یہ نعمت نہیں ملی ہوئی، اللہ نے ہم کو علم کی یہ نعمت عنایت فرمائی۔ علم کی نعمت کا عالم یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ علم کی اہمیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نمایاں کیا کہ جس پر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس انداز میں اللہ کے رسول نے اس کی اہمیت کو نمایاں کیا کہ ایک صاحب نے پوچھا، اللہ کے رسول ایک صاحب ہے جو بڑے عبادت گزار، پوری رات عبادت کرتے ہیں، اور ایک دوسرے صاحب ہیں جو فرض پڑھتے ہیں اور واجبات ادا کرتے ہیں، اور فرائض اور واجبات کے بعد وہ اکتساب علم میں لگ جاتے ہیں، حصول علم میں لگ جاتے ہیں، مطالعے میں لگ جاتے ہیں، پڑھنے لکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ دونوں میں بہتر کون ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ہوتا کہ پڑھنے والا صاحب علم بہتر ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ آپ غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ کئی کتابوں میں کئی صحابہ سے روایت مروی ہے، کہیں حضرت ابو ہریرہ سے، کہیں حضرت ابو دردہ سے، کہیں اور دوسرے صحابہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت گزار پر صاحب علم کی جو فضیلت ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر، جیسے کہ میری فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت علی ادناکم، تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
علم کی فضیلت کو نمایاں کیا. اسی علم پر حضرت داؤد علیہ السلام اور اسی علم پر حضرت سلیمان علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ فضلنا، اللہ نے ہم کو فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، بہت سے ایمان والے ہیں، ایمان کی نعمت ان کو ملی ہوئی ہے لیکن علم کی نعمت نہیں. اللہ نے ہم کو یہ نعمت بھی دے دی، دونوں نعمتیں مل گئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت مکمل کر دی. اب حضرت داؤد علیہ السلام وہ عبادت گزار اللہ تعالیٰ کے وہ رسول جن کا نمایاں پہلو گریہ گزاری، جن کے بارے میں آتا ہے کہ محراب بنا رکھا تھا اور اس میں خلوت نشینی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو رات بھر پکارتے، دعائیں کرتے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ تقریباً 100 سال کی عمر کو پہنچے تو حالت سجدے میں آپ کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام وہ آپ کے پورے 19 صاحبزادوں میں سے بالاتفاق آپ کے جانشین قرار پائے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث ہوئے سلیمان داؤد کے. حضرت داؤد علیہ السلام کے جو حضرت سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے تو کس چیز کے وارث ہوئے؟ دولت کے، جائیداد کے، کمپنی ریئل اسٹیٹ کے نہیں. یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دینار اور درہم کو وراثت میں نہیں چھوڑتے. لا نورث دینارا ولا درہما، بلکہ ارشاد فرمایا کہ ہم علم کو چھوڑتے ہیں، علم ہماری میراث ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض ایسی چیزیں تھیں جن میں بعض لوگوں کا اختلاف ہوا کہ ایک آدھ باغ ہے اور کچھ پیسے ہیں، یہ اس کے جانشین کون بنیں گے، خاندان والے بنیں گے، غیر خاندان والے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اختلاف کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام دینار و درہم نہیں چھوڑتے، لہذا جو اللہ کے رسول نے چھوڑا وہ بیت المال کا ہوگا، مسلمانوں میں تقسیم ہوگا. علم انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، بڑی خرید فروخت اور ہلچل، اور مدینہ منورہ میں آپ جانتے ہیں کیسی زبردست آج بھی منڈیاں لگتی ہیں اور بہت سارے لوگ تو جاتے ہی ہیں شاپنگ کی نیت سے. سونا بھی بک رہا ہے، چاندی بھی بک رہی ہے اور کھجور بھی بک رہا ہے اور بڑی بھیڑ بازار میں جمع ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں کتنی افسوس کی بات ہے، میراث رسول تقسیم ہو رہی ہے مسجد نبوی میں اور تم لوگ یہاں بھیڑ لگائے ہوئے ہو. اب لوگوں کا یہ لفظ سننا تھا کہ میراث رسول تقسیم ہو رہی ہے، لوگوں نے سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد، مال، دولت، خزانہ تقسیم ہو رہا ہوگا. دوڑ کے مسجد پہنچے تو دیکھا مسجد میں کوئی ہے ہی نہیں. ایک صاحب ہیں جو بیٹھ کے حدیث کا درس دے رہے ہیں اور واپس آ کے حضرت ابو ہریرہ سے کہا وہاں تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا جو حدیث سنا رہے ہیں نا وہی ہے میراث رسول، وہ میراث رسول ہے. کہا یہ منڈی میں تم لوگ مال و دولت کو اصل سمجھ رہے ہو، وراثت یہ نہیں ہے. رسول کی جو وراثت ہوتی ہے علوم نبوت کی وراثت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وارث ہوتے ہیں. اور کس چیز کے وہ وارث ہوتے ہیں؟ علوم کے ہوتے ہیں، علوم نبوت کے وہ امین ہوتے ہیں. لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کی جو میراث تھی، اگر وہ میراث اگر آپ دولت مان لیں، سونا چاندی مان لیں، خزانے مان لیں تو لازمی بات ہے 19 بیٹوں میں برابر تقسیم ہونی چاہیے تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو نمایاں طور پر اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا؟ نعوذ باللہ ان کے 18 صاحبزادوں کو کیا محروم کر دیا گیا جائیداد سے؟ ایسا تو نہیں، سمجھ میں آنے والی بات نہیں. لہذا یہاں علم علوم نبوت مراد ہے. علوم نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جانشین بنے، وارث بنے حضرت داؤد علیہ السلام کے، حضرت داؤد علیہ السلام کی دعوت کے، حضرت داؤد علیہ السلام کے علوم کے، یہ ساری چیزوں کے وارث بنے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ اور خصوصیات دی گئی. حضرت
داؤد علیہ السلام کو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ گریہ وزاری ملی تھی، عبادت، اللہ کے دربار میں رونا گڑ گڑانا سما بن جاتا تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اگر موٹی موٹی اصطلاح میں ہم کہیں صاف اور آسان الفاظ میں سمجھ میں آ جانے کے لیے، گویا ایک سائنٹیفک فطرت دی گئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جو آج آپ کی سائنسی ترقیاں سینکڑوں سال کی محنت کے بعد ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے وہابی طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عنایت فرما دی تھی. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت تھی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی اس صلاحیت کو اس انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے اور دعوت اسلام کے بلند کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے استعمال فرماتے تھے. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چیز کا اعلان فرمایا، وہ کیا ہے؟ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، لوگوں علمنا منطق الطیر، ہم کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے. آج آپ کی سائنس بڑی محنت کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی. لازمی بات ہے اور جدید ترین آلات ایجاد ہوں گے اور ترقی ہوگی اور بھی معلومات اکٹھی ہوں گی. فی الحال ہماری اتنی معلومات ہے کہ پرندوں کی 10 بولیاں ہوتی ہیں. پرندوں کی 10 بولیاں ہوتی ہیں. جو پرندوں کے ماہرین ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ غصے کے وقت ان کی آواز کیا ہوتی ہے، خوشی کے وقت ان کی آواز کیا ہوتی ہے، کھانا ملنے پر وہ ساتھیوں کو کس آواز کے ساتھ بلاتے ہیں، اور ایک جوڑا اپنے نر اپنے مادہ کو اور مادہ اپنے نر کو کس طرح دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اور خوف و خطرے میں کون سی آواز وہ نکالتے ہیں، اور بچوں پر شفقت کے اظہار کے لیے وہ ان کی آواز کیسی ہوتی ہے. یہ ریسرچ کر کے ان کی آوازوں کو کلاسیفائڈ کیا گیا، ریکارڈ کیا گیا، اور اس لحاظ سے سمجھا جاتا ہے کہ اب پرندہ جو ہے یہ کس قسم کی آواز نکال رہا ہے، یہ خوشی میں ہے، یہ گھبراہٹ میں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو لازمی بات ہے ہمارے سائنسدانوں نے اپنے آلات کے ذریعے سے جب 10 آوازوں کو نمایاں کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اپنی جانب سے ملکہ عنایت فرمایا تھا وہ کتنا کامل رہا ہوگا اور کتنا وہ ایتھینٹک رہا ہوگا اور کتنا وہ اعلیٰ ترین رہا ہوگا، آپ خود اندازہ کر لیجیے. کیونکہ یاد رکھیے اللہ کی جانب سے ملنے والی چیز میں اور بندوں کی ایجاد میں لاکھوں مرتبہ کا فرق ہوتا ہے، بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مثلا ہماری سماعت ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی، کتنا اچھا ہم سنتے ہیں. لیکن جو بہرے ہوتے ہیں ان کے لیے اگر کوئی آلہ ایجاد کیا گیا 1,00,000 سوا لاکھ کا جو ان کے کان میں لگایا جاتا ہے وہ کتنا لیمیٹڈ ہوتا ہے، اس کے اندر کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ٹیکنیکلی کتنے فالٹ ہوتے ہیں، کتنا معمولی ہوتا ہے. آپ ڈفرینس کر لیجئے. یہ فری میں ملنے والی اللہ تعالیٰ کی جانب سے سماعت اور آپ خرید کے آلہ جو لگاتے ہیں اس میں کتنا فرق ہے. اس لحاظ سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو من جانب اللہ ملنے والی نعمت، پرندوں کی بولیوں کو سمجھنے کا فہم، اور ہم نے جو اپنے آلوں کے ذریعے سے کوشش کی اس میں کتنا فرق ہوگا، یہ آپ اندازہ کر لیجئے. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس فضل کو، اللہ کی جانب سے جو ایک فضل، ایک فضیلت ملی تھی، اس کا اعلان فرمایا. وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. فرعون کو پرندوں کی بولیوں کے سمجھنے کا سلیقہ تو نہیں تھا. حکومت تھی نا اس کے پاس، ملک مصر کی حکومت تھی، پرندوں پر تو کنٹرول اس کا نہیں تھا. اب ایک دیکھ لیجئے، ایک نمایاں چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اللہ نے عطا کی. کون سی چیز تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں ملی؟ خاندان وہ نبیوں اور رسولوں کا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام رسول. یہ سلسلہ جا کر ختم ہو رہا ہے حضرت اسحاق پر، اور حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم. تو کتنے اچھے خاندان کے آپ اندازہ کر لیجئے. اور دوسرے یہ حکومت، شاندار حکومت، اس وقت کی متمدن حکومت. اور ویسے بھی فلسطین اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقے بڑے فرٹائل، بڑے زرخیز، بڑے عمدہ ہے. اور اس زمانے میں تو یہ پولیوشن نہیں تھا، اور آج دشمن نے ان علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا. اس زمانے میں تو اور بھی بہت ہی خوبصورت علاقے تھے. ان سب پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت
اور پھر سب سے بڑی چیز اللہ کے وہ چہیتے رسول نبی اللہ کے برگزیدہ بندے. کون سی چیز ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں ملی ہوئی ہے؟ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ کھلا ہوا اللہ کا فضل ہے. ارشاد فرمایا جو پروردگار کی جانب سے ملا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کھلا ہوا فضل ہے کہ اس فضیلت میں پھر عام انسان بالکل شریک نہیں. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. اور ایک فرمایا کہ فرعون کو حکومت تھی اور فرعون کی حکومت کے کچھ ملازمین تھے جو لشکر میں کام کرتے تھے، فوجی تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا عالم یہ تھا وحشر لسلیمان جنودہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر جمع کر دیا گیا، اللہ کی جانب سے جمع کیا گیا. اور حشر حشر آپ جانتے ہیں جیسے ہانک کر ایک جگہ جمع کر دینا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر، آپ کا لشکر جمع کر دیا گیا جو کس پر مشتمل تھا؟ من الجن، فرعون کے لشکر میں تو جن نہیں تھے، والانس اور انسان بھی تھے، والطیر اور پرندے بھی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جن بھی ہے، انسان بھی ہے، پرندے بھی ہے. فہم یوزعون، اور وہ سارے کے سارے تھامے گئے. یعنی یوزعون کا ترجمہ کیا جاتا ہے اپنے خانے میں بانٹ دینے کے بعد ان پر کنٹرول کر لیا جائے، بے قابو جو نہ ہو، اپنے صیغے میں جو ہو، اپنے علاقے میں جو ہو، جن کو تھاما گیا ہے، جن پہ کنٹرول کر لیا گیا، بے قابو قسم کے نہیں ہیں بلکہ ویل مینجڈ، سنجیدہ قسم کے، اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہوئے، جن کو جو ذمہ داری دے دی گئی وہ ذمہ داری پر مامور. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں سے کچھ کام لیتے تھے، پرندوں سے کچھ کام لیتے تھے، جنوں سے کچھ کام لیتے تھے. اور آپ جانتے ہیں ہیکل سلیمانی آپ نے جنوں سے، اور فلسطین اگر آپ جائیں گے مسجد اقصیٰ، تو اگر مسجد اقصیٰ میں آپ قبلے کی جانب کھڑے ہو جائیں گے تو اس کے کیمپس میں آپ دیکھیں گے کہ لیفٹ سائڈ ایک بڑی سی بلڈنگ ہے، بائیں جانب ایک بڑی سی بلڈنگ ہے جس کا نام ہی ہے محبس الجنی، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو کنٹرول کر کر کے رکھتے تھے، قید کر کر کے رکھتے تھے. اس سے لگ کے ایک دروازہ ہے جس کو یہودیوں نے بند کر رکھا ہے. مسجد میں آپ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اسی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں داخل ہوں گے، تو اس پر اب انہوں نے تالا لگا رکھا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قابو، کنٹرول جنوں پر، انسانوں پر. ایک مشہور واقعہ ہے جو صحیح احادیث میں مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو کچھ شریر جن پریشان کر رہے تھے، میں ان کو پکڑ کر اس ستون سے باندھ دینا چاہتا تھا تاکہ صبح انصار کے بچے ان جنوں سے کھیل سکیں، لیکن میں نے پھر سرزنش کر کے ان کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں مداخلت ہوگی. جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ رب حب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، پروردگار میری مملکت میں میرے بعد کوئی مداخلت نہ کرے، ایسی مملکت آپ مجھے عطا کیجئے. تو میں نے سوچا کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں مداخلت کروں، اسی لیے ان کو چھوڑ دیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا کنٹرول جنوں پر تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا کنٹرول پرندوں پر تھا. لازمی بات ہے کہ پرندوں کی بولی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے، اور فوج بہت ہی ڈسپلین قسم کی، اپنے اپنے خانے میں کام کرنے والی، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانے والی. یہ فوج کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سفر ہو رہا ہے جنوب کی طرف، ملک شام سے، فلسطین، جارڈن، سیریا، یہ سب ملک شام کہلاتا ہے. اس سمت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سفر ہو رہا ہے جنوب کی طرف، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، طائف کے قریب کا یہ واقعہ ہے واللہ عالم. ایک وادی میں پہنچے جہاں چونٹیاں تھی، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ یہ پورا لشکر پہنچ گیا چونٹیوں کی وادی تک. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا قالت نملۃ، ایک چونٹی کہہ رہی ہے، یا ایھا النمل، اے ساتھیو، اے چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے ٹھکانوں اور بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنی اپنی
बिलों में घुस जाओ। क्यों? इसलिए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जबरदस्त लश्कर आ रहा है। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, मुबादा के तुमको रौंद न डाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर, खुदल के तुमको खत्म कर देंगे। जबरदस्त लश्कर जर्रार आ रहा है। तारीखी रिवायतों में आता है कि अभी 4 मील दूर थी ये चूंटी और अपने साथियों को समझा रही थी कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक वायरलेस तौर पर यह पैगाम पहुंचा दिया कि एक चूंटी जो सरदार है वो अपनी साथियों से कह रही है कि देखो दाखिल हो जाओ बिलों में, ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ जाए, हम सब खत्म हो जाए, हम सब मारे जाएं, लिहाजा अपने बचाव का सामान करो। चूंटियों को बड़ी जहानत अल्लाह ताला ने दी है, अजीब व गरीब जहानत। आप हैरत करेंगे, बहुत लंबी मसाफत से वो अपनी ग़िज़ा को सूंघ लेते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, लाइन के साथ वो ग़िज़ा को हासिल करने के लिए चलते हैं। और उसके बाद से उनके अंदर ये सलाहियत है और किसी के अंदर ये सलाहियत नहीं। हाथी के ऊपर आप 2 हाथियों का बोझ लाद दीजिए, बैठ जाएगा। घोड़े के ऊपर, घोड़े के वजन से डबल वजन को आप लाद दीजिए, वो बैठ जाएगा। बैल पर आप डबल बैल का, अगर 100 किलो का बैल है, 200 किलो आप रख दीजिए, वो वही बैठ जाएगा। तन्हा चूंटी के अंदर ये अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी कि वो अपने वजन से दुगना वजन अपनी पीठ पर रखकर आराम से सफर करती है। उसकी क्या टांगे होंगी सोचिए, इतनी नई बारीक सी जो नजर भी ना आए सादा आंखों से, लेकिन उसके अंदर ताकत इतनी कि वो अपने वजन से डबल वजन को अपनी पीठ पर लाद के खूब दूर दूर जाती है। और बिल ऐसी बनाती है, आप हैरत करेंगे कि उसमें अलग अलग रूम्स होते हैं, कमरे, हाल बिल के आप चाहे तो कह लें। तो उसमें एक स्टोर रूम होता है जिसमें साल भर की ग़िज़ा वो जमा करती है। और हैरत की इंतहा रह जाएगी आपको ये सुनकर कि जैसे हम डेयरी फार्म बनाते हैं जिसमें हमारे पास गाय और भैंस होती है, जिससे हम दूध का इंतजाम करते हैं, खास तौर पर हमारे बच्चों को दूध की जरूरत पड़ती है, लिहाजा उस ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए जैसे हम ये जानवरों को पालते हैं, बियानी ही इसी तरह एक कमरे में वो एक कीड़े को पालती है, जिस कीड़े के दूध से उसके बच्चे पलते हैं, जिस कीड़े के दूध से उसके बच्चे परवरिश पाते हैं। इतनी अल्लाह ताला ने उसको ज़हानत दी कि उसको मालूम है गर्मी कितने दिनों के बाद आने वाली है, सर्दी कितने दिनों के बाद, बरसात कितने दिनों के बाद बारिश होगी, तो ये बरसात के मौसम में मुझे कितनी ग़िज़ा स्टोर करनी है, सारी चीज़ें वो जानती है, पूरे निज़ाम से जिंदगी बसर करती है। लिहाजा चूंटी ने अपने साथियों से कहा, अब लाजमी बात है अल्लाह ने उसको सलाहियत दी है तो वो बात करती है, अपने साथियों को मैसेज देती है। मुझे और आपको याद रखिए बात सुनने नहीं आती, ये एक खास अल्लाह ताला का निज़ाम है। आप हैरत करेंगे कि अल्लाह ताला का ऐसा अजीब व गरीब निज़ाम ये है कि बहुत से छोटे छोटे कीड़े वो आवाज़ लगाते हैं और हमारे से 1 फीट 2 फीट की दूरी पे होते हैं, उनकी आवाज़ हमको नहीं आती, लेकिन उनके साथी को जो 4-4 5-5 किलोमीटर दूर होते हैं उनको वो आवाज़ आती है और साथी फिर सफ़र करके आता है उनके पास, उनका जोड़ा उनके पास पहुंचता है। ये अल्लाह की शान है। जो ये सारी ज़ूलॉजी की चीज़ें तहकीक की गई वो पढ़िए, आपको अंदाज़ा होगा कि ये कैसा निराला आलम है जिसको परवरदिगार ने पैदा किया। तो चूंटी ने जो मैसेज दिया वो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन लिया कि एक चूंटी कह रही है अपने साथियों से, कालत नमलतुन, कहा एक चूंटी ने, या अय्युहन नमलु, ऐ चूंटियों, उदखुलू मसाकिनकुम, अपने अपने ठिकानों में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, ना रौंद डालें सुलेमान और उनका लश्कर तुमको, वहुम ला यशउरून, और उनको एहसास भी नहीं होगा कि उन्होंने पूरी की पूरी एक आबादी खत्म कर दी, सैकड़ों हजारों नहीं लाखों चूंटियों का उन्होंने काम तमाम कर दिया, उनको तो महसूस भी नहीं होगा, वो तो चलते हुए चले जाएंगे। वहुम ला यशउरून, उनको महसूस भी नहीं होगा। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर हंस पड़े उसकी इस बात पर। क्यों हंस पड़े हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसीलिए तबस्सुम के साथ हंसी आ गई आपको कि इस चूंटी ने ये कहा वहुम ला यशउरून, उनको शऊर भी नहीं होगा, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरा पैगाम मिल रहा है, पूरा शऊर तो शऊर
पूरा का पूरा पैगाम मिल रहा है कि इनका कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, बातचीत कैसी हो रही है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत मुझको इनायत फरमाई, और आगे उसका इजहार भी किया, उस पर शुक्र भी अदा किया। और इसके साथ साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस बात पर भी मुतमईन हुए कि ये चूंटियों का जो कत्ले आम होगा, अगर ये लफ्ज सही है इस्तेमाल करना, कि इन चूंटियों का जो कत्ले आम होगा, उस कत्ले आम में हमारी खता नहीं है, इंसानों की खता नहीं, वो हम ला यशऊरून, गैर शऊरी तौर पर हो जाएगा, तो लिहाजा पकड़ भी नहीं होती है। इंसानों को जब महसूस भी नहीं होता तो फिर पकड़ भी नहीं होती। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सोचा कि गैर शऊरी तौर पर अगर कोई चीज हो जाए तो अल्लाह ताला भी माफ करने वाला है। ये भी एक मसरत का सबब बना। वैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंटियों को बिला वजह हलाक करने से भी मना फरमाया, कहा कि वो एक मखलूक है। एक हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नबियों में से एक नबी ने एक चूंटियों की वादी में आग लगा दी, जला दिया। जहां बिलें होती हैं, आपने देखा होगा, मुतादिद मट्टी जमा हो जाती है, वहां पर आग लगा दी ताकि सारी चूंटियां खत्म हो जाए। तो अल्लाह ताला ने वही भेजी और कहा कि तुमने एक मखलूक को बिला वजह क्यों हलाक किया, जबकि वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही थी, जबकि वो अल्लाह की हम्द व सताइश बयान कर रही थी। तो ये हदीस शरीफ में तो इतना ही है, लेकिन मुहद्दिसीन ने एक और तशरीह की। मुहद्दिसीन ने तशरीह करते हुए कहा कि हुआ ये कि वो नबी अपनी कौम से हिजरत करके जाते जाते अल्लाह ताला से दुआ में ये कहा कि मौला, इनमें से चंद शरीर और बदमाश है, लेकिन अजाब पूरों पर आएगा, तेरी ये अदालत मुझे समझ में नहीं आई, तेरी ये हिकमत मुझे समझ में नहीं आई। वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद आराम फरमाया तो आपके आराम में एक चूंटी ने खलल किया, काटती रही, बेचैनी होती रही, तो हमारे गुस्से के जितनी चूंटियां थी वो चूंटियों के बिलों में आग लगा दी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि एक चूंटी काटी तो सारे बिलों को आग लगा दिया, और हम चंद शरीरों की वजह से सारे इंसानों पर अजाब करते, तो आपको एतराज है, आपको एतराज है। फिर कहा कि देखो, याद रखो, जब अल्लाह का अजाब आता है और उसमें कोई मासूम पिस जाता है तो उसके लिए रहमत है। कहा उसके लिए वो रहमत है, क्योंकि अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को धोकर फिर जन्नत में दाखिल कर देता है, उसके सारे गुनाहों को माफ करके, उसको गुनाहों से पाक करके उसको जन्नत में दाखिल कर देता है। तो गर्ज ये हदीस तो इतनी ही है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए नबी, आपने एक ऐसी उम्मत को आपने खत्म कर दिया, एक ऐसी मखलूक को आपने खत्म कर दिया जो अल्लाह की हम्द सताइश कर रही थी। तो मालूम ये हुआ कि चूंटियों में जहाँ बेशुमार सलाहियतें हैं, वहीं अल्लाह ताला की वो हम्द सताइश करती हैं, तस्बीह बयान करती हैं। वैसे भी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमा दिया, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कि हर चीज अल्लाह की हम्द सताइश बयान करती, वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम नहीं समझ सकते वो कैसे अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। बाद मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ परिंदों की बोलियों में कैसे अल्लाह की हम्द सताइश है उसको बयान करने की कोशिश की, लेकिन लाजमी बात है वो किसी हदीस सही की बुनियाद पर नहीं है, तो उसको भी हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल बुजुर्गों के पास ये कोशिशें मिलती हैं कि उन्होंने समझने की कोशिश की कि क्या परिंदे बोलते हैं, कैसी हम्द सताइश करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम वो तबस्सुम फरमा गए मारे खुशी के, हंसते हुए, और कहा वक़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, परवरदिगार मुझे शुक्रगुजार बंदा बना, किस पर, वो नेमतों पर जो तूने मुझ पर इनायत फरमाई, व अला वालिदैया, और मेरे वालिदैन पर तूने जो नेमत इनायत फरमाई, उन सब पर मुझे शुक्रगुजार होने का मौका इनायत फरमा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये शुक्रगुजारी का किरदार है जिस पर अल्लाह ताला नुमाया फरमा रहा है। अजीम शान हुकूमत, लश्कर का आलम ये कि इंसान भी, जिन भी, परिंदे भी, और आलम इल्म का ये है कि चूंटियों की गुफ्तगू समझ रहे हैं, लेकिन सरकशी नहीं, बगावत नहीं, गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, बंदगी, और अल्लाह के दरबार में झुकते जा रहे हैं, और अल्लाह के दरबार में झुकते चले जा रहे हैं। यह है जब बंदे के अंदर अकीदे आखिरत जितना पुख्ता होगा,
اتنا اس کے اندر بندگی پیدا ہوگی، عمل اس کا سنورتا چلا جائے گا۔ ارشاد فرمایا وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ مجھے آپ توفیق عنایت فرمائیں ان نیک اعمال کی جن سے آپ راضی ہو جائیں۔ یہ وہ ایسا جز ہے قرآن مجید کا جو دو جگہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ ان عمل صالحا ترضاہ، ہر عمل صالح سے ضروری نہیں اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، ہر عمل صالح سے ضروری نہیں اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، وہ عمل صالح سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے، جس میں للہیت ہوتی ہے، جس میں اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر عمل صالح میں نماز سے بڑھ کر اور کون سی نیکی ہوگی بتائیے آپ؟ لیکن اگر نماز میں اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فوائل للمصلین، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے فرمایا۔ اور فرمایا یہ منافقوں کی نماز ہے، اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، یہ منافق ہوتے ہیں جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، اس پہ اجر وجر ملنے والا نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائے پروردگار آپ، جس سے آپ خود خوش ہوتے ہیں، جس سے آپ خود خوش ہوتے ہو۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے آپ محض اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شمار کریں، اپنے نیک بندوں میں داخل کر لیں۔ تکبر نہیں ہے اور بے نیازی نہیں ہے، سرکشی نہیں ہے کہ نبوت و رسالت، نبی و رسول کا بیٹا اور اتنی بڑی مملکت کا میں سفر، آپ کیا لینا دینا، ختم قصہ نہیں۔ سر جھکتا چلا جا رہا ہے اللہ کے دربار میں، جھکتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جس درخت میں جتنے زیادہ پھل ہوتے ہیں وہ درخت اتنا ہی جھکتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اسلامی کردار، یہ نبیوں کا کردار، یہ رسولوں کا کردار، جو بے قابو ہو رہا ہے اللہ کی نعمتوں پر، اور جو چھوٹی چھوٹی اس کو ٹھکریاں کیا مل گئی کہ وہ سڑکوں پر نکل کر رقص کر رہا ہے، کمر مٹکا مٹکا کے پروردگار کی بغاوت کر رہا ہے، وہ فرعون کے کردار پر جا رہا ہے، ابلیسی کردار کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار مجھے نہ صرف یہ کہ ان نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما جس سے کہ آپ راضی ہوتے ہوں، بلکہ محض آپ اپنی رحمت سے نیکوکار بندوں میں میرا شمار کر لیں۔ یہی کیفیت آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پروردگار کے دربار میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ اگر آپ قبول کر لیں تو یہ شرف ہے، یہ نہیں کہ وہ اسماعیل کی قربانی دے دیا، آگ میں کود گیا، اب تو میرا اتنا مقام ہے کہ یہ قبولیت کے مقام کو پہنچ ہی کر رہے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوری عبادتوں کے بعد، اپنی پوری نیکیوں کے بعد گھبراتے رہتے ہیں، پروردگار پتہ نہیں قبول کرے گا کہ بھی نہیں کرے گا۔ اسی مناسبت سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا، روایتوں میں بڑے واقعات آتے ہیں، مفسرین نے ان کو بیان کیا، واللہ عالم اس میں سے کتنے صحیح ہے کتنے غلط ہے، کہ یہ چوٹی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پہنچ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں اسی کیڑے کو پیش کیا۔ زنبق کا لفظ آتا ہے چھوٹے سے کیڑے کو عربی میں کہتے ہیں، جس کیڑے کا دودھ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم کو معلوم ہے کتنی چھوٹی سی چیز ہے جو میری خدمت تم پیش کر رہی ہو، مجھے اس سے کیا فائدہ، میرے لشکر میں تو جن بھی ہے، انسان بھی ہے، بڑے بڑے مخلوق ہے، تو اس چھوٹے سے کیڑے کو تم پیش کر رہی ہو، تم کو معلوم ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس چوٹی نے کہا کہ اور آپ اپنے پروردگار کے دربار میں جو پیش کرتے ہیں وہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اسی کی چیز کو لے کر آپ اس کے دربار میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگاری میری جانب سے ہدیہ ہے، آپ قبول کر لیجئے۔ اسی کی چیز کو آپ پیش کرتے ہیں نا، میری کوئی چیز ہے اس دنیا میں، میری کوئی چیز ہے، سب اللہ تعالیٰ نے عطا کی، جسم اللہ کا دیا ہوا، وقت اللہ کا دیا ہوا، مال اللہ کا دیا ہوا، وہی پروردگار کے دربار میں پیش کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں بہت بڑے 30 مار خواہ ہیں، ہم نے اتنا بڑا صدقہ کیا، ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی۔ تو اس چوٹی نے کہا کہ حضور آپ بھی تو یہی کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں ایک چھوٹی سی چیز پیش کرتے ہیں، اگر اصلی چیز اگر انسان پیش کرنے کا ذمہ دار بن جائے تو کہاں سے وہ لائے؟ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ محض اللہ کے فضل سے، اس کے رحم و کرم سے، اللہ کے پاس قبولیت سے، وہ
नवाजा जाता है, वरना तो इंसान की कोई बसात नहीं, इंसान की कोई हकीकत नहीं कि वो मौला के दरबार में कुछ पेश कर सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर लंगर अंदाज हुआ, ठहर गए, खेमे में बन गए, सब अपने अपने मकाम पर गामजन कर दिए गए, नामजद कर दिए गए, ठहरा दिए गए, रुकवा दिए गए। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबकी खबर ली, सब जिन अपने मकाम पर, इंसान अपने मकाम पर। तो देखा वतफ़क़दत तयरा, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक परिंदे को नहीं पाया, एक परिंदे को, उसका आगे तस्कीर आ रहा है। फ़क़ाल, कहा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, मालिया ला अरल हुदहुद, क्या हुआ कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा हूँ, ये हुदहुद की जगह मेरी खाली क्यों है, लिहाजा मैं हुदहुद को क्यों नहीं पा रहा हूँ। इसमें अहलुल्लाह ने, असहाबे तसव्वुफ ने एक बड़ा अजीब व गरीब नुक्ता निकाला जो बहुत अपील करता है। मालिया ला अरल हुदहुद, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे क्या हुआ, आप देखिए, मालिया, मुझे क्या हुआ कि हुदहुद को नहीं पा रहा हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कहना इस अंदाज में था कि मैंने कौन सी अपने परवरदिगार के दरबार में गलती की कि मेरे मातहतीन मेरे साथ बगावत कर रहे हैं। क्योंकि अहलुल्लाह ये कहते हैं कि जब तुम मखलूक के अंदर तुमसे बेरग़बती देखो, दुश्मनी देखो, और जब मखलूक के अंदर तुमसे बगावत देखो, तो अपना मुहासबा कर लो कि तुमने अल्लाह ताला का हक कहाँ अदा नहीं किया। क्योंकि अगर अल्लाह का हक अदा नहीं करते हो तो फिर उसका असर पड़ता है। चुनाचे एक बुजुर्ग थे, घोड़े पर सवार होने के लिए वो आए तो घोड़ा बिदक गया, तो वो किनारे खड़े हो गए और खामोश सोचने लगे। उनके अहले ताल्लुक ने, शागिर्दों ने कहा, हज़रत क्या सोच रहे हैं आप? कहा मैं जायजा ले रहा हूँ, तहज्जुद में क्या कोताही हुई, इशराक में क्या कोताही हुई, कौन सी नमाज में दिल नहीं लगा कि आज मेरा जानवर मेरे साथ बेकाबू है क्योंकि मैं अपने मौला के साथ नाफरमानी किया हुआ हूँ। ये हसासियत पैदा हो जाती है। इसी की ताबीर बहुत सारे मुफस्सिरीन ने ली कि हजरत सुलेमान ने क्या फरमाया, मारिया ला, मुझे क्या हो गया कि मैं हुदहुद को उसकी जगह पे नहीं पा रहा हूँ। और हमारे ज़माने के बाद लोगों को बड़ा मसला हो गया कि हुदहुद जो है वो एक परिंदा, परिंदे की गुफ्तगू और परिंदे की ड्यूटीज़, ये सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में कैसे हो सकती। तो उन्होंने कहा कि आसान चीज़, हुदहुद जो है एक साहब का नाम था। कहाँ नाम रख लेते हैं, वैसे लोग बहुत सारे नाम रख लेते हैं, तो कहा उनके एक ऐसे अफसर का नाम हुदहुद था जो जासूसी के जिम्मेदार थे, वो अपनी जगह पर नहीं थे। अब वो जो लोग ये बेवकूफ़ी कर चुके हैं, आगे चल के कुरान पाक खुद उनकी तरदीद करेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कभी अरब ये गलती नहीं करता है। ऐसी हमाकत की बातें अरबिक लिटरेचर में कभी नहीं मिलेगी। हम जो आजमी होते हैं ना, अरबी से नावाकिफ, ये सारी चीज़ें हम लोगों की गलतियाँ होती हैं। क्यों? इसीलिए अरब जानता है कभी भी नाम पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। अल मोहम्मद नहीं कहते, अल राशिद नहीं कहते, कभी नहीं कहते। मोहम्मद बगैर अलिफ, नाम पर कायदा है अरबी का, ग्रामेटिकल रूल है कि जो नाम होगा उस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा। अगर आप कभी किसी नाम पर अलिफ लाम दाखिल देखें तो समझ लीजिए कि वो आजमी है, उसने ग्रामेटिकल गलत नाम रखा, अरब नहीं है वो। अरब कभी भी नाम पर अलिफ लाम दाखिल नहीं करता है। यहाँ देखिए, माली अरा, हुदहुदा आ रहा है, अल हुदहुद आ रहा है। आपने कहीं देखा अल उमर, अल उस्मान, अल अली, अल मोहम्मद, अल राशिद? कहीं आपने देखा? बताइए आप पूरे अरबिक लिटरेचर में अल सुलेमान, अल अय्यूब, अल यूसुफ, अल याकूब, कहीं देखा आपने किसी भी नाम के ऊपर अलिफ लाम देखा है? जो आलम होता है उस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। अगर ये किसी अफसर का नाम होता तो यहाँ अलिफ लाम दाखिल नहीं होता और कहा जाता मालिया ला अरा हुदहुद। अल हुदहुद में जब अल हुदहुद कहा गया तो हुदहुद परिंदा ही मुराद होगा। परिंदा जो हुदहुद होता है, एक परिंदा होता है, आपने देखा होगा, उर्दू में भी उसको हुदहुद कहते हैं। वो परिंदे को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं पाया। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों मैं इस परिंदे को नहीं पा रहा हूँ, हुदहुद को नहीं पा रहा हूँ? अम कान मिनल गाइबीन, क्या वो गायब हो गया, फरार हो गया है, या फिर बाय मिस्टेक वो अपनी जगह पर नहीं है? अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो बात कही, वो बात मैं कह रहा था अभी कि कुरान पाक खुद इन अहमकों की तरदीद कर देता है जो हुदहुद को अफसर का नाम मानते हैं।
کیا کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں سخت پنشمنٹ دوں گا، کیوں اپنی جگہ سے ہٹ گیا، اور لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ کسی انسان کو ذبح کیا جاتا ہے، آپ سوچئے، میں اور آپ نہیں سوچ سکتے، ظالم نہیں سوچ سکتا، فرعون نے کبھی نہیں کہا میں ذبح کر دوں گا موسیٰ تم کو، تو ظالم سے ظالم اپنے دشمن کو ذبح کرنے کی دھمکی نہیں دیتا، مار ڈالوں گا کہتا ہے، لَأَقْتُلَنَّكَ کہے گا، قتل کر دوں گا تم کو، ذبح کروں گا۔ یہ چونکہ اس کا گوشت حلال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بطور سزا ہم اس کو ذبح کریں گے، اس کو بھون کے کھا لیں گے، قصہ ختم، پرندہ ہے وہ، اس کا گوشت حلال ہے انسان کے لیے، لہذا لَأَذْبَحَنَّ، خود ان کی تردید کرتا ہے، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عادل جو ساری دنیا کو پیغام دیا۔ قرآن مجید کا یہ پیغام ہے، اسلامی تعلیمات کہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھ کر فیصلہ کرو، ایک ہی آدمی آ کے کیس اپنا بیان کر دے تم فیصلہ کر لو، یہ بہت بڑی غلطی ہے، دوسرے فریق کو بھی پورا موقع دو، وہ بھی جب اپنی وضاحت پوری پیش کر دے تب فیصلہ کرو۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لا یاتین بسلطان مبین، وہ آئے اور کھلی ہوئی دلیل دے، اپنی صفائی پیش کر دے، ٹھیک ہے، نہیں اگر اپنی صفائی پیش نہیں کر سکے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے۔ اب اس کے بعد فمکث غیر بعید، زیادہ دیر نہیں گزری، زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ہدہد آ گیا اڑتا ہوا، اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ہدہد کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ زیر زمین جو پانی ہوتا ہے اس کا اندازہ کر لیتا ہے، زیر زمین جو کنواں وغیرہ ہم کھودتے ہیں، بور کرتے ہیں، تو ہدہد کے اندر یہ صلاحیت۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر میں اس کو اس لیے لے کر رکھے ہوئے تھے، جہاں بھی لشکر پڑاؤ ڈالتا اس کی ڈیوٹی ہوتی کہ وہ بتائے کہ یہاں کھودنا ہے، یہاں پانی نکلے گا، وہ جا کے بتایا کرتا تھا۔ تو ایک صاحب نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اچھا جناب، حدود کے اندر اتنی صلاحیت کہ زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ پتہ کر لے، اور جو اس کے لیے شکاری جال لگایا اس کا پتہ نہیں ہے، اور جال میں وہ پھنس جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، واقعی وہ ترجمان القرآن تھے، انہوں نے فوراً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ عَمِيَ الْبَصَرُ، یاد رکھو مقدر کا جب وقت آتا ہے تو آنکھیں ساتھ نہیں دیتی، ذہین سے ذہین آدمی قصہ تمام ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا جب فیصلہ آتا ہے تب پھر انسان کی صلاحیت ساتھ نہیں دیتی، ورنہ بڑے بڑے ڈاکٹر تو مرتے ہی نہیں، اپنا انتظام کر کے رکھ لیتے۔ تو پتہ ہی چلا کہ اللہ کا قضاء و قدر کا فیصلہ وہ تو اپنی جگہ ہے، انسان کی صلاحیت یا کسی بھی مخلوق کی کوئی صلاحیت وہ اپنی جگہ ہے۔ لہذا یہ مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ ہدہد کی ڈیوٹی تھی، لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا، کنواں کھودنا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کہاں کنواں کھودا جائے، تو کہا ہدہد کہاں ہے، دیکھو ہدہد نہیں، لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میری اجازت بغیر، اس نے ڈسپلین اخلاق شکنی کی ڈسپلین کو توڑا، لہذا اس کو سزا ملے گی، یا پھر یہ کہ وہ عذر بیان کر دے۔ کچھ ہی دیر گزری کہ ہدہد آ گیا، فقال احط بما لم تحط به، میں وہ اطلاع لے کر آیا جس سے آپ باخبر نہیں ہیں، جس سے آپ مطلع نہیں ہیں، وجئتک من سبأ، میں قوم سبا کی جانب سے آ رہا ہوں، بنبأ یقینی ایک اطلاع لے کر آ رہا ہوں۔ قوم سبا یمن میں آباد تھی، اور اس قوم نے سینکڑوں سال محنت کر کے اپنے علاقے کو بہت ترقی دے دی تھی، معارب ان کا کیپٹل تھا، دارالسلطنت تھا، جہاں پہ کہ یہ حکومت کر رہی تھی خاتون، ان کا تذکرہ ابھی آگے آ رہا ہے، اور ان لوگوں نے اپنی ترقی کے لیے ڈیمز بنا رکھے تھے، برسات میں پانی جمع کر لیتے تھے، پورا سال اس سے اپنی زراعت کے لیے، اپنی کھیتی کے لیے استعمال کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اتنی زبردست کھیتی ہوتی، اتنی زبردست کھیتی، ایسے باغات کہ کوئی شخص اگر بیچ میں کھڑ جائے تو سیدھے جانب بھی اس کو باغ ہی باغ نظر آئے گا، بائیں جانب بھی اس کو باغ ہی باغ حد نظر آئے گا، خوب قیمتی میوے پیدا ہوتے تھے، بڑی ترقی، بڑی دولت انہوں نے حاصل کر لی تھی۔ اور پھر اسی زمانے میں ہوا یہ کہ ان کے بادشاہ نے، شراحبیل اس کا نام تھا، وہ وفات پا گیا، اس کی اولاد میں ایک ہی بیٹی تھی، اس
खातून का नाम आम तौर पर रिवायतों में बिल्किस आता है, बिल्किस बिनते शराहबील, लिहाजा बिल्किस को अपनी सल्तनत पे उन लोगों ने बिठा दिया। ये बड़ी समझदार खातून थी, बहुत ज़हीन खातून थी, बड़ी नेक खातून थी। कैसे समझदार थी, नेक थी, आगे अल्लाह ताला ने आयतों में इसकी वजाहत कर दी। अब हुदहुद का बयान क्या है, वो कहता है फ़क़ाल अहक़्क़ु बिमा लम तुहित बिही, मैं वो इत्तिला लेकर आ रहा हूँ जिसका इल्म आपको नहीं था। वो जितुका मिन सबइन, मैं कौम सबा की जानिब से आ रहा हूँ। बिनबई यकीन, यकीनी इत्तिला लेकर आ रहा हूँ। इन्नी वजदतु इम्रअतन, मैंने देखा कि एक खातून है, तमलिकुहुम, उन पर हुकूमत कर रही है, उनकी हुक्मरान है, उन पर उसकी लीडरशिप है। वो ऊतियत मिन कुल्ली शैइन, हर चीज अल्लाह ताला ने उस खातून को अता कर रखी है। हुस्न भी है, जहानत भी है, समझदार भी है, लीडर भी है, जरी भी है। वला अर्शुन अदीम, और इसके साथ साथ एक खास तौर पर काबिल जिक्र ये चीज है कि बहुत ही जबरदस्त तख्त है। अब वो तख्त की तफसील आप रिवायत की किताब पढ़ लीजिए, सोने का 80 हाथ चौड़ा, 80 हाथ लंबा और हीरे लगे हुए, वल्लाहु आलम क्या क्या था। बहरहाल उनका एक जबरदस्त तख्त भी है, अर्शुन अदीम, जिस पे बैठ के हुकूमत करती है। लेकिन जहानत के बावजूद, समझदारी के बावजूद, उस कौम की तरक्की के बावजूद, डैम्स बना लेने के बावजूद, वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिशम्स मिन दुनिल्लाह, ये लोग शिर्क में मुब्तला है। मैंने उनको भी और उनकी कौम को पाया कि वो सूरज को सजदा करते हैं अल्लाह ताला को छोड़कर। वो ज़य्यन लहुम शैतान व अमालुहुम, और शैतान ने उनके मजहब को उनकी निगाहों में ऐसा खपा दिया, ऐसा सवार दिया कि ऐसे उन अमाल में पड़े हुए हैं, फसद्दहुम अनी सबील, के राह हिदायत से बिल्कुल महरूम, दूर कर दिया उनको हिदायत से। फहुम ला यहतदून, के वो रास्ता ही नहीं पा रहे हैं, उनको नहीं मालूम तौहीद क्या है, उनको नहीं मालूम सूरज की कितनी अल्लाह ताला की एक कैसी हकीर सी मखलूक है। वो बेचारे वो अल्लाह को छोड़कर सूरज की सजदा कर रहे हैं। इस आयत से क्या मसला निकला, दुनिया में डैम बना लेना, प्लेन्स बना लेना, रॉकेट बना लेना, चांद का सफर कर लेना, सूरज का सफर कर लेना, ये सब कुछ कर लेने के बावजूद मजहब के मामले में इंसान निकम्मा और बेवकूफ हो जाता है जब तक कि नबियों और रसूलों की बात ना माने। नबियों और रसूलों की बात ना माने, दीन की गुत्थी तो रसूल सुलझा सकते हैं और कोई नहीं, और कोई नहीं। ज़हीन सा ज़हीन आदमी भी इस मैदान में आके निकम्मा बेवकूफ साबित होता है। लिहाजा बड़ी जबरदस्त कौम है। अब आप सोचिए, ये तकरीबन जिक्र हो रहा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1600-1700 साल पहले का, तो अब आप उसमें और ये 1500 साल मिला लीजिए, 3000 साल पहले की बातें हैं कि उस वक्त उन्होंने जबरदस्त डैम बनाए थे। डैम जो अभी हम लोग 60-70 साल से शुरू किए हुए हैं, तो लाजमी बात है वो बड़ी ज़हीन कौम थी, बड़ी जहानत के बावजूद भी अल्लाह ताला की मारिफत से महरूम गैरुल्लाह को सजदा कर रही थी। लिहाजा वो हुदहुद कहते हैं, या फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह यस्जुदु लिल्लाहि लज़ी युखरिजुल खबा फिस समावाति वल अर्द, के सजदा नहीं करते उस परवरदिगार को, उस अल्लाह ताला को जो सूरज तो सूरज जमीन ही से कोमपले निकालता है, खबउन, जिसका आलम ये कि छोटी सी नजर ना आने वाली चीजें, उन बीजों से अल्लाह ताला दरख्त को पैदा करता है। और बाद मुफस्सिरीन ने खबून से मुराद राज लिया, जो सारे जमीन और आसमान के राज से वाकिफ, वयअलमु मा तुख्फून व मा तुअलिनून, और उसका आलम ये कि जो तुम छुपाते हो उससे भी, जो तुम ऐलान करते हो उससे भी वो अच्छी तरह वाकिफ है। उसका इल्म मुहीत है हर चीज पर। उस परवरदिगार को अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, वो अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इस मलाइका का क्या तख्त होगा कि उसका तख्त अर्श अजीम, तो ऐसा अर्श अजीम है जिसका इस दुनिया में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। यह आयत सजदा है। आयत सजदा चूँकि पढ़ ली गई तो तिलावत करने वाले पर भी, समात करने वाले पर भी, हर दो पर सजदा वाजिब हो जाता है। और एक मजलिस में अगर 10 बार भी पढ़ी जाए तो एक ही बार सजदा वाजिब होता है। लिहाजा याद से हालत वज़ू में इंशाअल्लाह आपको सजदा करना है, भूलिए मत। क़ाल सनंदुर असदक़्ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसे ही थोड़ी हम यकीन करेंगे। हुक्मरानी के पूरे उसूल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास,
بیان دے دیا یقین کر لیں، نہیں، سننظر تحقیق کریں گے، اصدقتا کہ تم سچ کہہ رہے ہو، ام کنت من الکاذبین یا تم جھوٹ سے کام لے رہے ہو، جان بچانے کے لیے تو نہیں کہہ رہے ہو، سچ اگر کہہ رہے ہو تو اس کی علامت یہ ہے، یہ میرا لیٹر لے جاؤ، اذهب بکتابی ھذا، یہ میرا خط لے جاؤ، فالقیہ الیہم، ڈال دو ان کے درمیان، ثم تول عنہم، اور تھوڑا سا ہٹ کر وہیں دیکھو، فانظر ماذا یرجعون، ریئیکشن کیا ہوتا ہے، رد عمل کیا ہوتا ہے، کیا وہ لے کر لوٹتے ہیں۔ قالت، اب وہ ہدہد خط لے گیا، اور خط لے جانے کے بعد وہ خط ڈال دیا، اور کہتے ہیں کہ بالکل ملکہ کے گود میں خط گرا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، بہت سمجھدار خاتون تھی، لہذا انہوں نے کیا کیا، فوراً اپنے پورے درباریوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے میرے درباریوں، یا درباریوں، انی القی الی، میرے پاس ایک خط ڈالا گیا ہے، وہ خط کریم، بڑا عمدہ ہے، اعلیٰ درجے کا ہے۔ یہ نہیں کہا مشرک تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی، ایک بڑا غلط خط آیا ہے اور اس میں ہمارے مذہب سے ہم کو برگشتہ کر دیا گیا، نہیں کہا، نہیں، بہت اچھا خط ہے، بہت عمدہ خط ہے، انہ من سلیمان، وہ سلیمان کی جانب سے ہے، انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کوئی عام لوگ یہ نہیں لکھتا ہے، یہ نبیوں اور رسولوں کی شان ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالی علیہ، میرے خلاف سرکشی نہ کرو، وَآتُونِي مسلمین، مسلمان ہو کر تو میرے پاس آ جاؤ، سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ لہذا اب ملکہ نے کیا ڈیسیشن لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خط پر اور اس ملکہ کی ذہانتیں کیسے نکھر کر آئیں، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قوم کو اسلام کی نعمت سے کیسے ہمکنار کیا، یہ پورا تتمہ انشاءاللہ آنے والی آیتوں میں آ رہا ہے، جس کی تلاوت بھی آئندہ اتوار کی جائے گی، وضاحت بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئندہ اتوار رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔